لیکن حق کا متلاشی وہ حق ملا نہ۔ آخر فرماتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ارادہ کیا کہ فلاں علاقے کا قصد کرنا، جیسے یہاں سے جانا ہو، آپ نے گجرا والا یا آگے تو پسرور سے گزر کے جانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ فلاں جنگل میں جانا ہے، فلاں ویرانے میں جا کے وہاں آپ چلا کشی کریں، رب کی تلاش کریں۔ کہتے ہیں پھر میرا بستان کی وادی سے گزر ہوا اپنے گھر کے پاس سے، وہ رات کا آخری پہر ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جا کے اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کر لی جائے۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر پہنچا اور ابھی دروازے کو دستک دینے ہی لگا تھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ ماں کے 10 سال تو گزر گئے، ماں کی خدمت کی کوئی نہیں، ابھی رات کا آخری پہر ہے، ماں سوئی ہوگی، اس کی نیند کے اندر خلل کا میں باعث کیوں بنوں؟ وقت کا اتنا بڑا ولی ہے، گھر کی دہلیز پہ اس وجہ سے بیٹھ گیا، کئی گھنٹے بیٹھا رہا کہ ماں کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر کچھ دیر کے بعد وہ پرانا سسٹم تھا سیوریج کا، کہتے ہیں پھر نا گھر کے پاس جو نالی تھی وہاں سے پانی کا گزر ہوتا، جب دیکھا آواز آئی تو جان لیا کہ ماں بیدار ہوگی تہجد پڑھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے نا گھر کا یوں کر کے دروازہ کھٹکایا، کہتے ہیں دروازہ کھٹکانے کے ساتھ ہی مجھے اندر سے آواز پتہ کیا آئی؟ 10 سال بیت چکے تھے، اندر سے آواز آئی کہ بیٹا باجزید ٹھہر جا، میں ابھی آئی۔ امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر اگر تمہاری پیروں کی آہٹ یا ہاتھ کی دستک سے بھی کوئی پہچانے گا نا کہ تو آ گیا، تو وہ اس کائنات میں صرف اور صرف تیری ماں ہی ہے۔ یہ صرف ایک ماں ہے جو بچے کے پیروں کی آہٹ سے بھی پہچان جاتی ہے، اے میرے بچے دی پیروں دی آہٹ ہے۔ یہ ایک ماں ہی ہے جو بچے کے ہاتھ کے دی ہوئی دستک سے پہچان جاتی کہ یہ دینے والا ہاتھ میرے بیٹے کا ہی ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تھوڑا ٹھہر جا، میں ابھی آئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ جب منظر تھا، جیسی دروازہ کھلا سامنے میں وہ کپڑے پوشیدہ ہیں، پگڑی پھٹی ہوئی ہے، اور گرد آلود جو ہیں وہ کپڑے ہیں، اسی طرح داڑھی جون سی ہے وہ بھی گرد آلود، 10 سال کی جو خاک چھانی۔ کہتے ہیں جیسی میری ماں نے میرا چہرہ دیکھا نا تو ماں میری رو پڑی، تو میری ماں نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا کہ باجزید بیٹا یہ بتا، جس حق کے لیے تو گیا تھا، جس مقصد کے لیے تو گیا تھا، کیا وہ تجھے حق مل گیا؟ جس کا تو متلاشی تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں کہا ماں جی نہ۔ کہتے ہیں کھڑے کھڑے میری ماں نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میرا بیٹا گیا تھا وہ اس کو مل نہ سکا، آج اپنے بیٹے باجزید کے حق میں میری ماں کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو اس کی طلب ہے، جو اس کا مقصد ہے، جس کا یہ متلاشی ہے، تو اس کو عطا کر دے۔ باجزید فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 10 سال چلوں میں، روزوں میں، سجدوں میں گزر گئی، وہ حق جس کا میں متلاشی وہ مجھے مل نہ سکا، جو گھر کی دہلیز پر کھڑے کھڑے ماں کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اسی لمحے مجھے حاصل ہو گیا۔ کہ مانا کہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ، ماں باپ کی کتنی عطائیں ہیں، لیکن ماں باپ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا؟ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا، تربیت کیا، پھر ہمیں جوان کیا۔ یہ سب کچھ پا جانے کے بعد آخر کلمہ تو ہمیں ماں باپ نے نہیں دیا نا، قرآن و حدیث تو ماں باپ نے دیا نہیں، شکل صورت یہ عزت تو ماں باپ نے دی نہیں، دی تو یہی کہ دنیاوی لحاظ سے ہماری تربیت کی، ہمیں جناب پالا پوسا، بڑا کیا، تربیت کی، اتنا ماں باپ نے ہمیں پالا، اتنا انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ اب بتاؤ کہ بدلے میں کیا ماں باپ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ حق تو پھر یہی ہے کہ 15 پارہ ہے، قرآن کی نص ہے، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خبردار اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، کیونکہ ماں باپ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، انہوں نے تمہاری تربیت جو کی، تمہیں کھلایا پلایا، پالا پوسا۔ اب بتاؤ جی ماں باپ کا حق تو یہ کہ ماں یا باپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے، جاتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو۔ ماں باپ کا حق تو یہ کہ قرآن کا نص آ گیا، قرآن اتر گیا، رب نے فرمایا کہ خبردار ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو۔ پھر بتاؤ کہ وہ امام الانبیاء آقا و مولا جن کے صدقے میں اسلام ملا، ایمان ملا، شکلیں ملی، قرآن ملا، یہ عزت ملی، یہ مرتبہ ملا، یہ مقام ملا، پھر بتاؤ کہ آقا و مولا کے میرے اور آپ کے اوپر کوئی حقوق ہے کہ نہیں؟